نجات دہندہ مسیح کی آمد کی پیشن گوئی۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے خدا کے ابراہیم کے ساتھ کیے وعدہ کے متعلق پڑھا۔ میں تجھ سے ایک قوم پیدا کروں گا اور عالم کے بادشاہ تجھ سے پیدا ہوں گے۔ خدا نے ابراہیم کے لیے صرف اتنی ہی پیشن گوئی نہیں کی کہ اسرائیل کی سلطنت اس کی نسل سے قائم ہوگی، یعنی ساؤل، داؤد اور سلیمان، یا اسرائیل اور یہودا کی علیحدگی کے بعد والے بادشاہ جن کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا آسمان کی بادشاہی کا قیام بھی ابراہیم کی نسل سے ہوگا اور شہنشاہوں کا شہنشاہ بھی اسی کی آنے والی نسلوں سے ہوگا۔ چنانچہ خدا نے نسل در نسل نبی بھیجے جو ہر زمانہ میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کی پیدائش اور اس کی دوسری آمد کی پیشن گوئیاں کرتے رہے۔ خدا کے نبیوں نے سلطنت کے عروج و زوال کی باتیں ہی نہیں کی، بلکہ وہ خدا کی آواز بن کر دنیا بھر کے لوگوں کو اس کی طرف سے نجات کے منصوبہ کی خوشخبری بھی سناتے رہے۔ کیونکہ قوموں کو ابراہیم کی اولاد کے حوالہ سے برکتوں کی شراکت ملنی تھی۔ ابراہیم کی یہ اولاد اسرائیل کی آنے والی نسل ٹھہری، خاص طور پر یسی کی جڑ یعنی یسوع مسیح۔ مسیح کی پیدائش کی خوشخبری۔ آئیں اب دیکھتے ہیں خدا نے کس طرح نبیوں کی زبانی یسوع کی آمد کی خبریں دیں۔ بیت لحم سے میکا 5:2 آیت۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ لگ بھگ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب میکا نبی نے پہلی بار خبر دی، تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ مطلب یہ کہ وہ حیات ابدی کا مالک ہوگا، حیات کا یہ مالک اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور بیت لحم سے نمودار ہوگا۔ ایک بچے کی طرح پیدائش۔ بچوں، میکا نے کہا تھا حیات ابدی کا مالک بیت لحم سے نمودار ہوگا اور اسرائیل پر سلطنت کرے گا۔ اسے کیسا دکھائی دینا چاہیے تھا؟ کسی فرشتہ جیسا، کسی انسان کی مانند، یا دھند اور دھوئیں جیسا، ہر طرف اڑتا یا تیرتا ہوا۔ بچوں، آپ کے ایسے سوالوں کے جواب یسایہ کے پاس تھے جو میکا کا ہم زمانہ ایک نبی تھا۔ اس نے بتایا یسایہ 9:6-7 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولید ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ بہت خوب۔ حیات ابدی کا مالک ایک ایسا بچہ جسے ہمارے لیے پیدا ہونا تھا۔ وہ ہوا میں تیرتی دھند نہیں تھا، ہوا میں اڑتا فرشتہ نہ تھا۔
चुनाचे बच्चों हमें 2 इशारे मिले। वो एक बच्चा होगा, वो बैतलहम में पैदा होगा। मगर बैतलहम में तो और भी बच्चे पैदा होते थे। तो ये बच्चा कौन सा था? यसी की जड़। यसाया ने ये भी कहा। यसाया 11 बाब 1 से 3 आयत। और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरद की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। मसीह नजात देगा, खुशखबरी। बहुत खूब। जिंदगी के मालिक ने यस्सी की नस्ल में पैदा होना था। खुदा की रूह ने उसके वजूद में रहना था। इस तरह खुदा की हिकमत, उसकी ताकत और कुदरत, इंसाफ और बेनियाजी की सारी सिफात उसकी शख्सियत का इजहार थीं। बच्चों, यस्सी दाऊद का बाप था। दूसरे लफ्जों में यस्सी की आने वाली नस्ल दाऊद की औलाद थी। एक गधे पर तशरीफ आवरी। इंसानी वजूद में ढलने के लिए यसू को दाऊद की नस्ल में आना और बैतलहम में पैदा होना था। इसके अलावा क्या कोई और पेशन गोई भी की गई? 200 साल बाद जकरिया नबी ने कहा। जकरिया 9 बाब 9 आयत। ए बिनते सय्योन, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। बच्चों, जकरिया ने कहा, शहनशाह गधे पर सवार यरूशलेम में दाखिल होगा, कमतर और हकीर। अबदी शहजादा शहर में दाखिल हुआ तो हालात ने क्या रूप धारा? मीका 5 बाब 1 आयत। ए बिनते अफवाज, अब फौजों में जमा हो। हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। यसाया 53 बाब 3 आयत। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हुआ यूं कि हयाते अबदी का मालिक शहर में दाखिल हुआ, बादशाह के रूप में नहीं बल्कि लोग इकट्ठे हो गए, उसके साथ धक्कम पेल और हकारत की। लोग आखिर क्यों इकट्ठे हुए और उसके साथ बदसलूकी से पेश आए? क्या हयाते अबदी का मालिक शहनशाहों का शहनशाह नहीं था? क्या वो इसराइल का हाकिम ना था? वो तो बादशाहों जैसी ताजीम का मुस्तहिक था। जो भी उसे देखता दहशत से उसके आगे झुक जाना चाहिए था। क्या ख्याल है? मगर मीका ने कहा, उसकी हकारत की गई। मगर जिस बात ने लोगों को उलझन में डाल दिया वो अबदी शहजादा का ज़ाहरी रूप था। यसाया ने नजात दहिंदा की शबी बताई। यसाया 53 बाब 2 आयत। पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुशक जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। यसाया 52 बाब 14 आयत। जिस तरह बहतेरे तुझको देखकर दंग हो गए,
اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ یسایہ 42 پاک 2 آیت۔ وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ حلیہ اور شکل و صورت سے دولت مند یا رئیس نہیں تھا، عام لوگوں سے بڑھ کر بے تکا اور لاغر۔ صاف دکھائی دیا یہ کوئی رئیس نہیں، کسی عہدہ یا اختیار سے عاری، عام بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جہاں جائے لوگ جھک کے ملیں۔ اس کے برعکس یوں ہی کھری سچائیاں بتاتا گیا، سمجھاتا گیا۔ لیکن خدا نے بھی تو جانتے بوجھتے اس کو مصیبت میں ڈالا۔ وجہ تھی آدم و حوا کا نیکی بدی کی پہچان کے درخت کا پھل کھانا۔ یوں زندہ ابدی خدا کی روح انسان سے جدا ہوئی۔ جیسے کسی نے رسی کاٹ ڈالی، خالق نے فیصلہ کیا رسی پھر سے جوڑی جائے گی اور یہ بالکل پہلے جیسی ہوگی۔ تب پھر خدا کیسے کٹی رسی کے 2 ٹکڑے پہلے کی طرح جوڑتا، انہیں پھر سے ایک کرتا۔ بچوں، آدم اور حوا تو خدا کے ساتھ رہتے رہے، مگر ان کے گناہ نے خدا کے ساتھ فاصلے پیدا کر دیے۔ انہیں پھر سے جوڑنے کو گناہ کی گندگی دور کرنی ضروری تھی۔ بچوں، بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا گنہگار کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ خدا اپنے لوگوں سے پیار تو کرتا ہے، مگر اس وجہ سے ان کے گناہوں پر پردہ پوشی نہیں کرتا کہ جیسے انہوں نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، چنانچہ ہر کسی کو ورثہ میں پائی گنہگار فطرت پر شرمسار ہونا ہوگا، اپنے اپنے گناہ کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ پھر بھی ہم میں کون ہے جو گناہ کی سزا جھیلنے کی ہمت رکھتا ہو؟ صرف ہمارا یسوع ہی بے گناہ ہے، خدا کا گناہ سے پاک بیٹا۔ مگر خدا تو روح ہے اور روح کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے خدا نے یسوع کو انسانی بدن میں ڈھالا اور اس جسمانی دنیا میں پیدا کیا۔ بچوں، ذرا اپنی ٹانگ پر زور کی چٹکی کاٹو۔ کیا ہوا؟ ہاں دیکھا، درد ہوئی نا؟ کیونکہ آپ بھی گوشت پوشت کے بنے ہیں۔ ہائے کتنا درد ہوتا ہے۔ خدا نے یسوع کو بھی آپ جیسا، میرے جیسا بنا دیا، جسمانی وجود میں ڈال دیا۔ یسوع میں بھی سردی، گرمی، بھوک، تھکاوٹ، خوشی، غصہ اور غم جیسے سارے جسمانی احساس تھے، بالکل ہماری طرح۔ چنانچہ ہماری نجات کے لیے خدا کا منصوبہ نہایت کارگر تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یسوع انسانی دنیا میں جنم لے اور جسمانی خد و خال پائے تاکہ ہمارے گناہوں کی تلافی کرتا اپنی جان دے دے۔ دوسرے لفظوں میں آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے انسان کے خدا سے ٹوٹے رشتے پھر سے بحال ہو جائیں۔ اور پھر یہی ہوا، یسوع نے ہماری خاطر اپنی جان دے کر یہ قیمت چکا دی۔ خدا نے میکا، یسایہ اور زکریا کی زبانی دنیا کے سب لوگوں کو بتا دیا، داؤد کی نسل میں بیت لحم میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ پر لوگ اس کی حقارت کریں گے، اس پر ظلم و جبر کریں گے، ذلیل و خوار کریں گے۔ یسوع کی نجات، یسوع گناہ کی قربانی ہو گیا۔ یسایہ 53 باب 4 سے 10 آیت۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی
اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ خدا نے نوع انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی نجات کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہ انسان کے گناہ کے بعد اس کی بحالی کے لیے بنایا گیا کوئی تریاق نہیں تھا۔ انسان کو پیدا ہوئے ہزاروں سال بیت چکے، تب خدا کا مقرر کردہ وقت آیا اور انسان کو خدا کے اس منصوبہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ 1 پطرس 1 باب 20 آیت۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ ہمارے آسمانی باپ نے نجات کا یہ طریقہ کار وضع کیا اور اسی نے ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب کیے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ وہی اول وہی آخر ہے، ہر مسئلہ کا حل اسی کے پاس ہے۔ مسیح کی نجات کے اثرات، یسایہ 53 باب 10 سے 12 آیت۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے اڑیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ بچوں، خدا کا کلام یہاں بتاتا ہے ہمارے ازلی اور ابدی باپ کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ انسانی وجود میں ڈھل جائے، اس پر ظلم و ستم کیا جائے، کوڑے لگائے جائیں اور تب وہ جان دے ڈالے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ نبی نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ
ابدی حیات کے مالک خدا کی حالت گناہ کا بوجھ اٹھائے جان دیتے وقت یوں ہوگی، وہ ستایا جائے گا تو بھی برداشت کرے گا اور منہ نہ کھولے گا، جس طرح برا ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہے گا، اور پھر اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا۔ اور سیر ہوگا، وہ آخر کس بات سے سیر ہوگا؟ وہ اس بات سے کہ خدا نے اپنی جان گناہ کے بدلہ میں قربان کر دی۔ تلافی جو کر دی۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، جب بڑا کاہن ہر سال لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کرتا تو اسے بیل اور بکرے ذبح کرنا ہوتے تھے۔ کاہن لوگوں کی جگہ وقتی طور پر ان جانوروں کو گناہ کی تلافی کے لیے پیش کر دیتا، تب قربانی کا خون پاک ترین مقام پر لے جایا جاتا۔ یہ سارے عوامل آنے والے دنوں میں حیات ابدی کے مالک کی طرف سے انسانی روپ میں گنہگاروں کی جگہ اپنی جان دے دی جانے کی پیشگی منظر کشی کرتے تھے۔ جب اس کا بے گناہی میں بہایا جانے والا پاک خون خدا کے حضور پہنچا تو سارے انسانوں کا موروثی گناہ معاف ہو گیا۔ بیلوں اور بکروں کی قربانی میں اس اصل قربانی کی جھلک تھی، کیونکہ خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ تو جو کوئی بھی حیات ابدی کے مالک پر ایمان لائے خدا کی نظر میں گناہگار نہیں بلکہ راستگار ٹھہرے گا، کیونکہ اس کے خون نے ٹوٹی ڈور جوڑ دی ہے۔ اس زمانہ سے بہت سے لوگ اس کے بہائے گئے خون پر ایمان کے حوالہ سے خدا سے رشتہ بحال کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس پر حیات ابدی کا مالک سیر ہوا کہ اس کی قربانی کی وجہ سے بہت سی روحیں حیات ابدی کی وارث ٹھہریں، سارے انسانوں کے لیے نجات۔ جبکہ مسیح خدا کے حضور ساری انسانیت کے گناہ کے بدلہ میں نجات کی قربانی بن چکا، تو جو کوئی بھی ایمان لائے ہمیشہ کی موت سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ابد کا مالک ہی نجات دینے والا ٹھہرا، یعنی یسوع مسیح جسے خدا نے دنیا میں بھیجا۔ مسیح نے کفارہ کی قیمت ادا کر دی ہے، اس لیے یسایہ نبی نے پکار کر خدا کا پیغام سنایا۔ یسایہ 52 باب 1-2 آیت۔ اے سب پیاسو، پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ بہت خوب، مسیح خداوند نے کہا سارے پیاسے پانی کے کنویں کے پاس آ جائیں۔ رقم ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سب آ جائیں۔ مسیح نے خود کو آب حیات کا رواں چشمہ کہا۔ ذرا یاد کریں یرمیہ نے کن الفاظ میں لوگوں کے گناہ کی نشاندہی کی تھی؟ کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض
جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ یرمیہ 2:13 اور اب یسایہ نے لوگوں کو زندگی کے چشمہ کی طرف بلایا۔ مارے مارے پھرنے کی تو ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ تمام دنیاوی چیزیں وقتی طور پر باعث تسکین ہو سکتی ہیں۔ نہ تو پیاس ہمیشہ کے لیے بجھے گی اور نہ ہی زندگی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ خدا کا فرمان ہے، یسایہ 55:3-4 کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو، میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرما روا۔ بچوں، داؤد کے ساتھ محبت میں کون سا وعدہ کیا گیا؟ وہ یہ تھا کہ حیات ابدی کا مالک دنیاوی زندگی میں اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ مگر وہ محض اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ ساری انسانی قوموں اور نسلوں کا شہنشاہ اور دنیا بھر کا نجات دہندہ بھی ہوگا۔ کیونکہ ابراہیم کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا، دنیا کی سب قومیں اس کی نسل کے حوالے سے برکت پائیں گی۔ چنانچہ دنیا کی سب قوموں کو اسرائیل کے ذریعہ برکت ملنی تھی، اور اسرائیل کی مقدس ہستی داؤد کی نسل تھی، یعنی یسوع مسیح۔ اسی کے متعلق خدا نے کہا، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ چنانچہ خدا نے غیر اقوام کے لیے بھی وعدہ کیا، اسرائیل کے علاوہ ایسے تمام لوگ جو خدا کے احکام کی پیروی کریں۔ یسایہ 56:6-8 اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں۔ وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا۔ اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پراگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ بچوں، خدا نے اسرائیل کے نکالے گئے لوگوں کو واپس بلایا۔ وہ دوسری قوموں کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی خدا کی بادشاہی کا لطف لیں۔ بالکل اسرائیل کی طرح۔ تو بچوں، جب ہم اسرائیل کے ساتھ خدا کے ابدی عہد کی باتیں پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ساتھ خدا کے ابدی عہد کی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ابد تک دنیا میں آنے والی سب قوموں کے ساتھ خدا کے یہی وعدے ہیں۔ روح کی فصل اور بڑھتی بے لگام بدی۔ بچوں، خدا نے وعدہ کیا کہ دنیا کے آخری زمانہ میں بہت سی قومیں آب حیات کے چشمہ یعنی مسیح کے پاس آئیں گی۔ ان کی تعداد فصل میں اناج کے دانوں کی مانند ناقابل شمار ہوگی۔
पहली फसल अभी उठाई ना जा सकेगी कि अगली फसल की बीजकारी का वक्त आ जाएगा। दुनिया के आखिर के लिए वादे, आमूस 9 बाब 13 आयत। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि जोतने वाला काटने वाले को और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नई मै टपकेगी और सब टीले गुदास होंगे। यूएल 3 बाब 13 आयत। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ रोंदो क्योंकि हौज लबालब और कोलू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। दुनिया के आखिरी दिनों में यसूह पर ईमान रखने वालों की लातादाद फसल के साथ साथ बदी की कुव्वतें भी ढेरों ढेर होंगी। अंगूर के कोशों की मानिंद लदी फंदी बदी और तारीकी की ये स्याह कुव्वतें सर चढ़ के बोलेंगी और हर तरफ दहशत और मारा मारी का समा होगा। रूहुल कुदस की आमद का वादा। बच्चों आखिर हम करें क्या? किस तरह बदी की इन भरपूर कुव्वतों से उस वक्त तक अपनी जानें बचाए रखें कि अबदी हयात के मालिक की आमद का लम्हा आ जाए। खुदा ने वादा किया कि वो रूहुल कुदस को दुनिया में भेज देगा। बच्चों पुराने अहदनामा में हमने रूहुल कुदस का जिक्र बहुत कम किया, मगर दुनिया की तख्लीक से पहले रूहुल कुदस खुदा बाप और खुदा बेटे के साथ था, तीनों एक ही वजूद थे। चुनांचे इंसान की तख्लीक के वक्त खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। पैदाइश 1 बाब 26 आयत। बाइबल में इस जगह खुदा की तसलीस का जिक्र मौजूद है, मगर पुराने अहदनामा में अक्सर खुदा के एक ही नाम यहोवा का जिक्र मिलता है। नए अहदनामा में खुदा ज्यादातर यसूह के नाम से जाना जाता है। खुदा का वादा है दुनिया के आखिर में उसके वजूद का एक हिस्सा जिसे रूहुल कुदस कहा गया अपना काम अंजाम देने को आएगा और दुनिया का निजाम चलाएगा। रूहुल कुदस किस तरह जाहिर होगा? खुदा ने यूएल नबी की ज़बानी बताया। यूएल 2 बाब 28 से 29 आयत। और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजल करूंगा। बच्चों, खुदा ने दुनिया के अंजाम के करीब सब इंसानों पर रूहुल कुदस के नज़ूल का वादा किया। तब वो नबूवत करेंगे, रोया और ख्वाब देखेंगे, ताकि मसीह और उसकी नजात को खूब जान लें, समझ लें। जिस तरह बादशाह नबूकदनजर ने जान और पहचान लिया था। आखिरी दिनों में खुदा की रूह दुनिया के लोगों पर जोर से बरसेगी। खुदा हर उम्र के लोगों के सामने अपने असरार खोल कर बयान कर देगा। खुदा की रूह उसके खादमों समेत हर उस शख्स को मामूर कर देगी जो उसकी तलब करेगा। वो मोजज़े और निशान जिनके मुतल्लक हम किताबों में पढ़ते हैं, वो सब पै दर पै हमारी आंखों के सामने वाक़े होंगे। खुदा की रूह अपने शागिर्दों को उनकी हर मुश्किल के वक्त खुदा के सारे इंतजाम और उसकी मर्जी की खबर देगी।
انہیں حکمت اور حوصلہ دے گی۔ دکھ کے اندھیروں میں خدا کا زبردست ساتھ ہوگا۔ بربادیوں کا دور ٹل جانے پر خدا اپنے ہرکاروں کو حکم دے گا کہ خدا کی بادشاہی کی آمد کا اعلان کر دیں۔ دنیا کے آخر میں مسیح کی حکمرانی کی پیشن گوئی۔ مکاشفہ 11 باب 15 آیت۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ بچوں، دنیا کی بنیادوں اور تخلیق کائنات سے پہلے ہی خدا کے دل میں انسان کے لیے محبت کی لگن موجود تھی۔ یہ ایسی سوچ نہیں تھی کہ آدم اور حوا کے گناہ پر اچانک وجود میں آ گئی ہو۔ ابتدا سے پہلے اور انجام کے بعد تک کوئی بات ایسی نہیں جس کا خدا کو علم نہ ہو۔ اسے انسان کی طرف سے آنے والے دنوں میں کیے جانے والے گناہ اور اپنے حضور سے دوری کا بھی علم تھا، چنانچہ اس نے معافی کا لائحہ عمل تیار کر رکھا تھا، ایک آدمی ابراہام کا چناؤ۔ اس کے ذریعہ خدا کی ایک قوم اسرائیل کی تشکیل۔ داؤد نامی خدا پرست بادشاہ اسی قوم سے ظاہر ہوا۔ اور پھر داؤد کی اولاد میں نجات دہندہ مسیح کی پیدائش۔ نجات دہندہ کو نئے عہد نامہ میں یسوع کہا گیا۔ یسوع سے مسیح کی ایک قوم وجود میں آئی۔ بچوں، کیا خدا کی محبت بہت ہی بھرپور اور گہری نہیں؟ بچوں، پرانے عہد نامہ کی ساری کتابیں ایک ہی نجات کی روداد سنا رہی ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں بیان کیے گئے سارے تاریخی واقعات مسیح کی آمد کی تیاریاں بیان کرتے ہیں۔ خدا کا مسیح جو نجات کا مارکا مکمل کرنے کو آنے والا تھا۔ آنے والے دنوں میں بیان کی جانے والی کہانیوں میں ہم سیکھیں گے خدا کے مسیح نے کس طرح انسانی بدن اوڑھا اور نجات کی تکمیل کر دی۔ آئیں اکٹھے دعا کریں۔ پیارے باپ، نوع انسان کی نجات اور اپنے ساتھ اس کے ٹوٹے تعلق کی پھر سے بحالی کے لیے تو نے ابراہم سے لے کر رفتہ رفتہ سارا کام مکمل کر دیا۔ پیارے باپ، تیرا شکر ہو، اب میں بھی تیری ننھی بھیڑ بن گیا۔ میں نے بھی تجھے باپ کہہ لیا۔ تجھ سے بات کرنے کا حق مجھے بھی مل گیا، کیونکہ ابراہم سے لے کر 2000 برسوں تک حالات کے سارے پیچ و خم میں تو نے ایک آدمی سے ایک بڑی قوم کھڑی کر دی، تب انہیں ایک ملک بھی دے دیا۔ اس قوم سے ایک اور فرد جو تیرے دل کی چاہت پر پورا اترا، اس کی آنے والی نسلوں میں اپنے ازلی اور ابدی بیٹے کی انسانی بدن میں پیدائش کا انتظام بھی کر دیا۔ پیارے باپ، تو نے انسان کی تاریخ مرتب کر دی۔ ابدی حیات کے بیٹے کو انسانی بدن اور احساس لیے انسانوں کی دنیا میں پیدا ہونا تھا، پھر ابدی حیات کا بیٹا موت قبول کرتا، اپنی جان تیرے حوالہ کرتا۔ اس طرح نجات کے اس سارے منصوبہ کی تکمیل ہوئی۔ پیارے باپ، یہ تیری بڑی ہی شاندار عنایت ہے۔ اب میں تجھے قادر مطلق خدا کو، جس نے سارا جہان بنایا، اپنا باپ کہہ لیتا ہوں۔ تیری محبت کی شان کیسی عظیم ہے، کیا ہی گہری اور عمدہ محبت۔ پیارے باپ، مجھے اپنی محبت کی اور گہرائیاں سمجھا دے۔ ہمارے لیے
जो तूने कुर्बानी दी उसकी अजमत पूरी तरह समझा दे, ताकि तेरा पूरा खौफ मानूं, पूरी मोहब्बत रखूं। प्यारे बाप, मुझ पे रहम कर, मेरी मदद फरमा। हर इतवार संडे स्कूल आया करूं, कहानियों के चस्के ही ना लेता रहूं, खेल कूद ही में खोया ना रहूं। मेरे दिल पर तेरी मोहब्बत गहरी नक्श हो जाए, मेरे वजूद की तलखी दूर हो जाए, मैं बदल जाऊं, तुझसे दूर कभी ना जाऊं। जो डोर तूने जोड़ी उसी से लिपटा रहूं, मेरी मदद फरमा। नाफरमानी और ढटाई की राहों पे चलते महकूम यहूदियों जैसा ना बन जाऊं, जो हर दम तेरी दिल आजारी का सबब ही बने। प्यारे बाप, आई लव यू। मुझे तेरे साथ वाकई प्यार हो गया। तूने जान बख्शी का मंसूबा मेरे लिए बनाया, ऐसी शानदार नेमत और तेरा फजल, मैं तो इसका अहल भी ना था। प्यारे बाप, तेरा शुक्र हो। यीशु के मुबारक नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। 1 करंथियों 2:9 आयत।